عوامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ سیرت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مکہ کی معزز مالدار اور عالی نسل خاتون کا نام سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو سب سے پہلے ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف بھی آپ ہی کے حصے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کا جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا نام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھی۔ جب بیوہ ہو چکی تو بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آتے ہیں لیکن آپ ٹھکرا دیتی ہیں، اور جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی بات ہوتی ہے تو پھر فوراً تیار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلیوں کو تیار کیا، اور دوسری روایت میں اپنی بہن حضرت حالہ کو تیار کیا کہ وہ اس رشتے کے لیے بات کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جلد از جلد تاریخ اور دن کا تعین ہوتا ہے اور آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سارے غلاموں کو آزاد کر دیں، اپنا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں میرے مال کو آپ استعمال فرمائیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال دعوت دین کے سلسلے میں پھر کارگر ثابت ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیوہ عورت سے شادی کی۔ جب عرب معاشرے میں اور جاہلیت کے اس دور میں بیوہ عورتوں سے شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس جاہلیت کا اس انداز میں خاتمہ کیا کہ سوائے ایک کماری عورت جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے علاوہ جتنے بھی نکاح کیے سب بیوہ عورتوں سے کیے۔ اللہ ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت تک دوسرا نکاح کیا ہی نہیں ہے جب تک ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سلامت رہے۔ بخاری شریف میں 3 نمبر حدیث موجود ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کو خواب آتے ہیں، مبشرات ملتی ہیں، جو رات کو دیکھتے ہیں صبح اسی طرح معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام غار ہرا میں جانے لگے۔ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا وغیرہ ساتھ دیتی۔ جب وہ کھانا ختم ہوتا تو آقا علیہ السلام واپس آ جاتے
اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دفعہ غار ہیرا میں گئے تو واپسی آئے تو جسم پہ کپ کپی ہے، تو فرمانے لگے اے خدیجہ جلدی کرو، میرے اوپر کوئی جو ہے چادر وہ ڈال دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری بات پوچھی۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ آج میرے ساتھ یوں ہوا ہے کہ ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ تو اس نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جبریل علیہ السلام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ تو آقا علیہ السلام کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ میرے سرکار آپ پریشان نہ ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ہر مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ لے کے چلتی ہیں جو اپنے چچا زاد ہیں برقہ بن نوفل کے پاس۔ وہ پچھلی کتابوں کا عالم تھا، نابینا ہو چکے تھے، تو ساری باتیں آقا علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے، اور مجھے یہ وقت کنفرم ہے کہ اس دور میں ایک نبی نے آنا ہے، لیکن یہ جو باتیں مجھے آپ نے بتائی ہیں نا، مجھے لگتا یہی ہے کہ یہی بچہ جو ہے نا، یہی بندہ جو ہے یہ نبی ہوگا۔ یعنی انہوں نے نابینا تھے نا، جو بشارات سنی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی تھی، تھوڑا سا تخمینہ لگایا، تو پھر یہ کہنے لگے کہ اگر یہ سچا نبی ہے نا، تو پھر ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ ایک بشارت پکی ہے وہ سنو۔ اس وقت یہ بخاری شریف کی 3 نمبر حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کہنے لگے کہ واقعی مجھے نکال دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ باتیں تو اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وحی کا آغاز ہوتا ہے، ازدواجی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جاؤ سالن جو ہے اسے گرم کر کے دے جاؤ۔ اب سیدہ کیا کرتی ہیں، کھانا گرم کرتی ہیں، رستے میں ہی ہوتی ہیں تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ علیہ السلام من ربها ومنی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاتون آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی ہیں اور لے کے آ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا ہے، اللہ کا سلام بھی پہنچا دیجیے اور میرا سلام بھی پہنچا دیجیے۔ یہ سلام ہے اور ایک پیغام بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، بشرو بشارت بھی سنا دیجیے کہ بے بیت من الجنت من کہ انہیں جنتی محل کی بشارت سنا دیجیے، ایسا محل جس میں نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی شور و گر ہوگا، من کسب لا صخب ولا کسب، کہ موتیوں سے وہ مال بنا ہوا۔ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے وصال کے 3 سالوں کے بعد میرا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رخصتی والا معاملہ ہوتا ہے۔ جب میں
آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ہر وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آقا علیہ السلام تعریفیں کر. تو پھر میں نے نا ایک دفعہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے ان کے علاوہ آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عائشہ انہا کانت وکان لی منہا ولد. اے عائشہ تجھے پتہ ہے خدیجہ کی یہ شان بھی ہے، یہ شان بھی ہے، یہ شان بھی ہے، ان کی یہ عظمت بھی ہے، اور یہ بھی سن لو ومنہا ولد، میری ساری اولاد خدیجہ سے ہوئی. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا اگر اسلام کا معبود تھا جب بھی بکری ذبح کرتے گوشت بناتے تو آقا علیہ السلام پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں نا ان کے گھروں میں گوشت بھجواتے تھے، ان کے گھروں میں گوشت بھجواتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، بوڑھی عورت. آقا علیہ السلام اتنا گپوں میں مشغول ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی گفتگو ہو جاتی، وہ بھی اپنی باتیں سناتی ہے، آقا علیہ السلام اپنی باتیں سناتے ہیں. اب لمبا ٹائم گزرا تو اندر میرے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں کون سی باتیں لے کے بیٹھی ہے. تو بہرحال تو جانے لگی تو میں جلدی آقا علیہ السلام کے پاس گئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اتنا لمبا ٹائم آپ کا لگا لی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ خدیجہ کی پرانی سہیلی ہے، یہ مجھے ان کی باتیں سنا رہی تھی کہ خدیجہ جی اس طرح کیا کرتی تھی، اس طرح کرتی تھی، اس طرح مالدار تھی، اس طرح غریبوں سے محبت کیا کرتی تھی، اس طرح اس کا رویہ تھا، اس طرح اس کا سلوک تھا. ساری شانیں بیان کر رہی تھی اور مجھے بھی مزہ آنے لگا. جب اس نے اپنی پرانی بچپن کی باتیں چھیڑی تو مجھے خدیجہ پھر یاد آ گئی. میں نے کہا یار یہ باتیں، یہ شانیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس عورت نے بچپن کی باتیں بتائیں اور میں نے پھر ان کی جو میرے ساتھ زندگی گزری میں نے پھر ان کی وہ باتیں ان کو بتائی. تو بس اسی مدد میں ہم ایک دوسرے کو وہ باتیں سناتے رہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی عورت پہ رشک نہیں آیا، لیکن جب میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آقا علیہ السلام سے سنتی تو پھر میرے اندر بھی رشک پیدا ہوتا تھا کہ وہ کیسی عورت تھی، فرشتہ صرف انسان، کہ اللہ کے نبی کی زبان پہ ہر وقت اس کے تذکرے، جب بھی دیکھو تعریفیں ہیں، اسی کی شانیں ہیں، اسی کی طرف دھیان ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت حالہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے گھر میں آتی ہیں تو آقا علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہیں. دروازے سے داخل ہوئی، اب 4 ڈال تو بہن والی تھی. تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ 4 ڈال دیکھنے سے نا آقا علیہ السلام نے محسوس کیا شاید خدیجہ الکبریٰ آ گئی. یہ بخاری شریف میں بات موجود ہے. اب بس 4 ڈھال کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی جو طبیعت ہے، سوچ ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر فرمانے لگے کہ اے اللہ تیری ساری عادات بہن والی ہیں، تیرا چلنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو انداز یہ سارا بہن پہ گیا ہے. اللہ پر اس قدر محبت، اس قدر جو ہے وہ آپ ان کے تذکرے ذکر خیر فرمایا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر النساء یا مریم و خیر النساء یا خدیجہ الکبریٰ، اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت جو گزری ہے اس کا نام مریم ہے، اور میرے زمانے میں اور میری امت میں قیامت تک جو سب سے افضل ترین عورت ہے اس عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اب دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے 4 عورتوں کا کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ترین جو خاتون ہے
اس کا نام حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں جو افضل ترین عورت گزری ہے اس کا نام مریم بنت عمران ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے زمانے میں اور پھر میری امت میں اب قیامت تک جو سب سے افضل عورتیں ہیں نا دو، وہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ ایک کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے اور ایک کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی وفا میں، محبت میں، خدمت گزاری میں، دفاع میں گزرتی ہے اور سب کچھ اپنا جو ہے آقا علیہ السلام کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو آپ جتنی مصیبتیں سنتے ہیں نا، پریشانیاں کہ آقا علیہ السلام پہ یہ پریشانی آئی، یہ دکھ دیا گیا، جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلامت رہے ہیں نا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ دے سکے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک جب تک یہ دو ہستیاں زندہ رہی ہیں کسی نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ جب بھی کوئی تکلیف آتی یہ دو ہستیاں ایسے پہاڑ بن کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے، پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے جاتی ہیں، تو پھر ساری مصیبتیں اکٹھی ہو کر آقا علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب آخری وقت آتا ہے اللہ اکبر، یہ بات سننے والی ہے۔ اب پتہ چل چکا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اپنی بیٹی کو بھیجا کہ فاطمہ جا آقا جان سے کہے کہ مجھے اپنی چادر دے دیں، مجھے اپنی چادر دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب مجھے لگتا یہی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں اس دنیا سے جانے لگی۔ ساتھ ہی بیٹی کو فرمایا کہ فاطمہ بیٹا ذرا ماں سے پوچھنا کہ چادر کیوں لینا چاہتی ہو۔ اب سیدہ کہنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ماں سے بات کی کہ اماں جان، ابا جان نے پوچھا ہے کہ چادر کی کیا ضرورت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹا بابا کو بتا دو جا کے کہ مجھے اسی میں کفنانا ہے، اسی چادر میں دفنانا ہے۔ یہ چادر اس لیے منگوائی ہے۔ جب سیدہ کائنات واپس پلٹ کے آئی بات بتائی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ایک بار پھر ماں کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ اے خدیجہ تیرے احسانات، تیری محبتیں میرے ساتھ اتنی ہے اور یہ چادر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے میرا وجود مانگے، مجھ سے میری جلد مانگے تو میں اپنی جلد، اپنا وجود بھی تیرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس قدر آقا علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے، پھر ساری زندگی ان وفاؤں کو یاد رکھا، ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور پھر تو تحائف بھیجا کرتے تھے، اور پھر امہات المومنین جو دیگر ازواج بنی ان کو ان کے قصے سناتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمانے لگے اے عائشہ زیادہ نشت نہ کیا کر، 3 باتیں ایسی ہیں جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں موجود تھی، ابھی تک وہ کسی عورت میں موجود نہیں۔ 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ جب ساری دنیا میری رسالت کا انکار کر رہی تھی نا اور مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، صرف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی واحد ذات تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، میرا رسول بھی ہے۔ سب سے پہلے مردوں میں بھی جو عورت بازی لے گئی ہے نا، اس عورت کا نام
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمانے لگے اے عائشہ جب ساری دنیا اپنا مال بچانے کی کوشش کر رہی تھی نا تو خدیجہ کبریٰ اپنا مال لوٹانے کی کوشش کر رہی تھی. شادی کے فوراً بعد خدیجہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مال میرا نہیں ہے، اب یہ مال آپ کا ہے، جس طرح مرضی آپ کا دل کرتا ہے اس کو جہاں پہ خرچ کریں، آپ کی مرضی ہے. یہ دو باتیں. اب تیسری بات حضور نے فرمائی کہ اے عائشہ سن لو کہ میری ساری اولاد جو ہے وہ خدیجہ کے بدن سے ہوئی ہے، وہ میری بچوں کی ماں ہے، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں. تو یہ تین باتیں، یہ تین شرط آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف خدیجہ کے حصے میں آئے ہیں. تو اس لیے میں خدیجہ کی باتیں کرتا ہوں، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، ان کی شانیں بیان کرتا ہوں، ان کا ذکر خیر کرتا ہوں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسی پاک تینت عورتیں، ایسی نیک ہستیاں امت کے لیے رول ماڈل ہیں. اور یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ اعزاز بھی عورتوں کو حاصل ہے کہ نبی نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو مردوں میں کسی نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، عورت نے پہلے کلمہ پڑھ کے اس حوالے سے عورتیں جو ہے مبازی لے گئی. اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سیرت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے